بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان وقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا آتينا طائعين۔ کر غور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے ہر ایک وچ فرق ضرور ہے، ایویں فرق ہے ساری دنیا وچ، کوئی جابر کوئی مجبور ہے، تے کوئی ترسے تن دیا کپڑیاں تو، تے کوئی کھا کھا کے مغرور ہے۔ ایک گل نو یاد تو رکھا عابد، ہر ایک نے مرنا ضرور ہے۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد خراج تحسین دے مستحق نے وہ والدین کہ جنہ دے بچیاں نے قرآن کریم نو حفظ کیتا ہے، اور اس تو بھی زیادہ خراج تحسین دے مستحق نے وہ اساتذہ کرام کہ جنہ نے اس بچیاں سے محنت کی تھی، اور اس تو بھی زیادہ خراج تحسین دے مستحق نے وہ بچے جنہ کتاب اللہ اپنے سینے دے اندر محفوظ کیتا ہے۔ اللہ پاک انہوں مستقبل دے اچھے عالم دین بنائے۔ قرآن کریم دی فضیلت دے حوالے نال تسی بڑا ہی مدلل بیان سماعت فرما چکے ہیں۔ میں بھی اپنی گفتگو دے دوران کوشش کراں گا کہ قرآن کریم کی عظمت دے حوالے نال کچھ باتاں تواڈے نال کراں، لیکن اس تو پہلا
میں ایک اور بات وال تساں دوستاں دی توجہ دلانا چاہوں. اللہ دی زمین تے سب تو پہلے نبی، سب تو پہلے پیغمبر اور سب تو پہلے جڑے انسان آئے انہاں دا نام سی سیدنا حضرت آدم علیہ السلام. جدوں یہ گل کری دیئے ادو ناڑی ذہن اندر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ سب تو پہلے آدمی تے حضرت آدم سن تے حضرت آدم تو پہلے پھر کی سی. تو میں چاہنا کہ میں تانوں پہلے یہ بھی ذکر کراں کہ جدوں انسان نہیں سن ادو کی سی، جدوں ایک کائنات نہیں سی ادو کی سی. جدو اس کائنات اندر کچھ بھی موجود نہیں سی ادو ایک ذات موجود سی اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات. ایسی ذات جڑی ہے بھی پہلے بھی سی اج بھی یہ اور جدو کوئی بھی نہیں ہوئے گا ادو بھی ادی ذات ہوئے گی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. پھر اللہ پاک نے سارے جہان رنگ و بو 5 ادوارہ اندر بڑھایا. سب تو پہلے زمین بڑھائی، پھر آسمان بڑھائے، پھر زمین دے اندر پہاڑ گاڑے، پھر اللہ پاک اپنے عرش تے مستوی ہوئے، پھر اس تو بعد قلم بڑھایا، تقدیرہ لکھیاں، پھر اس تو بعد انسانہ تو علاوہ باقی تمام مخلوقات نو بڑھایا تے پھر سب تو اینڈ تے اللہ نے حضرت انسان نو بڑھایا. یہ قرآن کریم اور حدیث دیاں گلاں نے تے انگریز اور سائنسدان اپنیاں نمیاں گلاں سنا دے. وہ کہندے نے جی ایک بہت بڑا دھماکہ ہویا، اس دھماکے نو وہ بگ بینگ دا نام دے دے. اس دھماکے نے ساری کائنات خود بخود مارز وجود اندر آ گئی. آسمان دا سورج جا رہا ہے، چند آ رہا ہے، سردی جا رہی ہے، گرمی آ رہی ہے، ٹھنڈیاں ہواواں جا رہی ہیں، تتیاں آ رہی ہیں، روشنی جا رہی ہے، اندھیرا آ رہا ہے، انسان پیدا ہوئی جا رہے ہیں، انسان مری جا رہے ہیں. سارا کچھ اپنے آپ تے نہیں نہ ہو سکتا، کوئی ہے صحیح جڑا ایک کر رہا ہے. تو آئیے قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر دیکھئے کہ یہ سارا جہان رنگ و بو ایویں بڑھ گیا ہے کسی بنان والے نے بنایا. ذرا غور کرنا، توجہ کرنا. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سن سارے قدرت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے گھر تساں پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نادر ہونے والا اللہ دا قرآن بیان کردہ فرمایا واللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام وکان عرشہ علی الماء لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. فرمایا کائنات دے لوگو اللہ ذات ہے جس ذات نے زمین و آسمان 6 دنوں دے اندر بنایا.
اور زمین و آسمان کو پیدا کیسی، فرمایا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ پاک دا عرش پانی اتے موجود سی، یعنی سب تو پہلا پانی دے اتے اللہ پاک دا عرش سی۔ پھر اللہ پاک نے زمین بڑھایا کنے دنوں دے اندر، 2 دنوں دے اندر۔ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا، فرمایا قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر انہاں لوگاں نو کہہ دیو اتکفرون بالذی خلق الارض، کیا تسی اس اللہ دی ذات دا کفر کر دیو، اس اللہ دی ذات دا انکار کر دیو۔ خلق الارض فی یومین، جن زمین نو 2 دنوں دے اندر بڑھایا، اتنی وسیع و عریض زمین نو جس مالک نے 2 دنوں دے اندر تخلیق فرمایا، اور اگے فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا اقواتها فی 4 ایام۔ پھر اللہ پاک نے زمین اندر پہاڑ گاڑ دیتے، زمین جدو بڑھ گئی تے زمین لڑکھڑان لگ پئی، زمین متزلزل ہو گئی، زمین جڑی تھر تھراہٹ والی بن گئی۔ اللہ پاک نے زمین مضبوط کرنے واسطے زمین اندر پہاڑاں دے کل لگا دیتے، پہاڑاں نو اللہ پاک نے زمین اندر لگایا۔ یہ سارے کام 4 دنوں دے اندر فرمائے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، 4 دنوں دے اندر زمین بھی بن گئے، آسمان بھی بن گئے تے پہاڑ بھی بن گئے۔ اور تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا، فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، فرمایا اللہ دی ذات و ذات ہے جن نے زمین و آسمان اور اندر جو کچھ موجود ہے سارا کچھ 6 دنوں کے اندر بنایا۔ پتہ لگا زمین بھی، آسمان بھی، پہاڑ بھی اور باقی ساری چیزاں جو زمین اندر نے اللہ پاک نے ٹوٹل 6 دنوں کے اندر یہ سارے جہان رنگ و بون بنایا۔ اللہ 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 جدو سارا کچھ بن گیا پھر اللہ پاک نے کی بنایا۔ صحیح البخاری اندر آتا ہے، میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا فرماتے نے اول ما خلق اللہ القلب او کما قال، فرمایا اللہ پاک نے زمین و آسمان دی تخلیق تو بعد سب تو پہلے جڑی شے بنایا او دا نام قلم ہے۔ اللہ پاک نے قلم نو بنایا، قلم نو بناؤ تو بعد اللہ پاک نے قلم نو حکم دیتا او کتب لکھنا شروع کر دے۔ قلم نے لکھنا شروع کر دیتا، قیامت دیاں قیامتاں تک جو کچھ ہونا سی، جدے جدے نال ہونا سی، جویں جویں ہونا سی، وہ سب کچھ اللہ پاک دی جناب دے حکم دے نال قلم نے تقدیراں لکھ دتیاں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، لہذا زمین و آسمان بھی بن گئے، قلم بھی بن گئی، تقدیراں بھی بن گئیاں۔ اور بخاری شریف دی اگلی روایت تے غور کرنا، میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے، انج اللہ دے پیغمبر نے میرے بازو تو پکڑیا، انج ہاتھ تو پکڑیا اور پکڑ کے فرمایا، ابو ہریرہ ہفتے والے دن اللہ پاک نے مٹی کو بنایا، اتوار والے دن اللہ پاک نے پہاڑاں کو بنایا، سوموار والے دن اللہ پاک نے درختاں کو بنایا، منگل والے دن اللہ پاک نے بیماریاں نو بنایا، بدھ والے دن اللہ پاک نے نور نو بنایا، جمعرات والے دن اللہ پاک نے چوپایاں نو بنایا، تے جمعے والے دن نماز عصر تو بعد اللہ پاک نے جناب آدم نو بنایا ہے۔ ساری مخلوق نو بنان تو بعد اینڈ تے بندے نو بنایا، پر شان سب تو زیادہ عطا کیتا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا حضرات زی وقار غور کر دے جانا درا، سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ پاک نے نماز عصر تو بعد جمعے والے دن بنایا، تے بنایا کیویں اللہ اللہ میں قربان جاواں، نبی پاک فرما دے نے اللہ پاک نے پوری زمین تو مٹی نو اکٹھا کیتا، تھوڑی تھوڑی مٹی ہر تھان تو لئی، تھوڑی تھوڑی مٹی ہر جگہ تو لئی، تھوڑی جی مٹی اتوں لے لئی، تھوڑی جی مٹی اتوں لے لئی، پوری زمین تو اللہ پاک نے مٹی نو جمع فرمایا، تھوڑی تھوڑی مٹی لے کے اللہ پاک نے اس مٹی نو گولیا، اس واسطے نبی پاک فرما دے نے آدم دی اولاد دی شکلاں مختلف نے، آدم دی اولاد دی عقلاں مختلف نے، آدم دی اولاد دے بولنے تے انداز مختلف نے، کوئی رنگ دا کالا ہے، کوئی رنگ دا گورا ہے، کوئی اونچے قد والا ہے، کوئی پست قد والا ہے، کوئی سونی آواز والا ہے، کوئی دھیمی آواز والا ہے، نا ہاتھ لایا نیڑے ہومن کئی تے کئی ہندے تبے تو کالے نے، کئی مارے ہوئے نصیباں دے تے کئی بہتے ہی کرما والے نے، ہتے سونا 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 ہے، ہتے کنا دچ نہیں والے نے، ہتے لسی تین نو مردی نہیں، کئیاں کتے بھی دودھی پاڑے نے، ہتے اگلے ڈنگ لئی جڑدی نہیں، تے کئی دن دے پھر دے چھٹے نے، واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے گیا سونے نقشے کٹے نے ہے، ایکو ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے، اللہ اللہ میں قربان جاواں، کتے چیرے چوچو کر دے ہر ویلے ہسدا رہندا ہے، کتے چیرے چوچو کر دے نے، کتے رنگی رہندے اڈے نے، کئی پیری وچ جوان دسن، کئی وچ جوانی بڈھے نے، کتے حکم چلا دے پھر دے نے، کتے کھاندے پھر دے ٹھڈے نے، کتے رکشے جوگے پیسے نہیں، تے کی چاڑی جہازی اڈے نے، واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے گیا سونے نقشے کٹے نے ہے، ایکو ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے، قال اللہ تعالی اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات زی وقار غور کر دے جانا درا،
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے پوری زمین تو مٹی نو جمع کیتا اور بعد مفسرین فرماندے نے جدو فرشتہ مٹی لین آیا نا تھوڑی جی مٹی اتھوں لئی تھوڑی جی مٹی اتھوں لئی تے زمین نے رونا شروع کر دیتا زمین نے واویلا کرنا شروع کر دیتا اے فرشتیا میرے تو میرا وجود جدا نہ کر میرے تو میرا حصہ الگ نہ کر تے اللہ پاک نے مٹی نال وعدہ کیتا نہیں مٹی پریشان نہ ہو میں تیرا رب تیرا وعدہ کرنا وا جتھوں مٹی لواں گا جدو ابن آدم مر جائے گا واپس اسی پہنچا دیواں گا واپس اسی جگہ تے پہنچا دیواں گا ایک ہی بجائے جدو کو بندہ مر جاندا ہے او دی قبر اوتھی بندی ہے جتھوں دی مٹی ہوندی ہے نا اے جنے بندے بیٹھے آ مٹی بیٹھے آ اے میرے سمیت جنے آتا بیٹھے آ سارے مٹی دیاں ٹھیلیاں بیٹھے آ سارے مٹی دے ٹھیلے بیٹھے آ اللہ نے قربان جاواں او کانو پھرنا یار چھاتی کڈ کے تینو کیڑیاں نے کھانا وڈ وڈ کے مٹی دا کھڈاونا تے مٹی وچ آونا ہے کچھ دن دا تو بندے پر آونا ہے اللہ نے قربان جاواں توجہ کرنا درا اللہ پاک نے اس مٹی نو اپنے ہاتھ نال گویا انج گو کے بنا دیتا یہ مٹی بھی جدو ہاتھ ماری گئے تے مٹی وچوں کھڑکن دی آواز آوے کھڑکن والی مٹی بن گئی اللہ میں قربان جاواں پھر اللہ پاک نے اس مٹی تو جناب آدم دا پتلا بنایا کڈا عجیب منظر ہوئے گا نا نبی پاک فرماتے نے اللہ پاک نے فرمایا خلقت بیدیا خلقت بیدیا اے ابن آدم میں تینوں اپنے ہاتھ نال بنایا ہے اے انسانہ میں تینوں اپنے ہاتھ نال بنایا ہے اندازہ تے کرنا رب دا تے میرا تیرا رشتہ کڈا پکا ہے انسانہ تیرا تے تیرے رب دا تعلق کتنا پکا ہے تیرا تے تیرے مالک دا پسندر پیار کڈا گوڑا ہے یہ تے تو بے وفا ہے جو رب دا در چھڑ کے جگہ جگہ تکے کھاندا پھرنا ہے نا اللہ 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 نبی پاک فرماتے ہیں اللہ پاک نے اپنے ہاتھ نال جناب آدم علیہ السلام تراشیا وہ کڈا عجیب سما ہوئے گا جدو اللہ پاک انسان دا نک بنا دے ہونگے انسان دے ہونٹ تراش دے ہونگے انسان دے کن بنا دے ہونگے اللہ میں قربان جاواں اللہ پاک نے پورا انسان بنایا حضرت آدم علیہ السلام دا وجود بنا کے اللہ پاک نے رکھ دیتا جناب دے کو مقام تے 60 فٹ لمبا قد بنایا 60 ہاتھ لمبا قد دے اللہ پاک نے جناب آدم علیہ السلام دا بنایا تے بنا کے 40 دنوں تک اللہ پاک نے جناب آدم دا وجود تے پتلا ایک مقام تے رکھ دیتا ابلیس کوڑوں دی ننگدا ہے دیکھدا ہے تے حیران ہوندا ہے آخر اللہ پاک نے کی بنایا پیا ہے جے اللہ پاک نے دیتے مینوں ڈیوٹی لگا دیتی نا میں دنال بڑا سخت سلوک کرانگا اللہ میں قربان جاواں ادھر جناب آدم علیہ السلام دا وجود بنیا پیا ہے 40 دنوں بعد رکھے پیا ہے ادھر اللہ پاک نے فرشتیاں دی ایک کانفرنس بنا لی ہے سارے فرشتیاں نو اللہ پاک نے جمع فرمایا ہے تمام ملائک نو اللہ پاک نے جمع فرما کے کیا بلکہ میں انجکاں گا اللہ پاک نے سارے فرشتیاں نو جمع کر کے فرشتیاں دی اندر اللہ پاک نے انسان دی عظمت نو بیان فرمایا انسان دے مقام نو بیان فرمایا اللہ فرماتے نے انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا وتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون
میں قربان جاوا اللہ پاک نے فرشتیاں کو جمع کر کے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ میں زمین میں نائب بنانا چاہتا ہوں میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں فرمایا میں زمین تے خلیفہ بنانا ہے کندہ کیوں بھئی پتہ کسے اللہ نے آکھیا میں زمین تے خلیفہ بنانا چاہنا کیدا خلیفہ کیوں بھئی کوئی بندہ دا سکتا تھا کیوں بھئی کسی نے پتہ ہوئے اللہ نے جو آکھیا بھی میں خلیفہ بنانا ہے نیب بنانا کندہ خلیفہ کندہ نیب میں چاہنا بھی تاڑے جو کوئی بندہ جواب دے اس گل پھر مسئلہ سمجھ آئے گا اپنا کندہ اللہ دا میں اے چاہتا تھا بھی آ گل آوے اللہ نے نہیں آکھیا کہ میں اپنا خلیفہ بنانا ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں کیوں لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد لیس کمثلہ شیء اللہ دا کوئی نائب نہیں اللہ دا کوئی خلیفہ نہیں اللہ دا کوئی سانجی نہیں اللہ جیسا کوئی نہیں یہ بندہ بندے کا خلیفہ اللہ میں قربان جاوا فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ یہ گل میں تانوں دسدا شاید تانوں یاد نہ رہندی تہاڈے کولوں پوچھیے تانوں پورے جلسے دے وچ یہ گل یاد رہ گئی یہ عقیدہ پکا کے لے جاؤ نا اللہ نے اپنا نائب نہیں بنایا اللہ نے اپنا خلیفہ نہیں بنایا بلکہ اللہ پاک نے بندہ بندے دا خلیفہ بنایا آدم جان گے اللہ اللہ شیس آ جان گے شیس جان گے ادریس آ جان گے ادریس جان گے نوح آ جان گے نوح جان گے ابراہیم آ جان گے ابراہیم جان گے تے موسیٰ عیسیٰ جان گے اللہ بندہ بندے دا خلیفہ عادی جان گے سمودی جناب آ جان گے سمودی جان گے تے سدومی آ جان گے سدومی جان گے تے بنی اسرائیلی آ جان گے بنی اسرائیلی جان گے تے امت محمدی آ جائے گی یعنی بندہ بندے دا خلیفہ بندہ بندے دا نائب میں پیدا کرنا چاہنا اللہ اکبر اللہ فرشتے کو کہتے ہیں اللہ سوڑے اے جتے تو اپنی عبادت تے تقدیس واسطے بنانا چاہنا ہے تے پھر لوڑ کوئی نہیں یہ دنیا تے فساد بڑا کرے گا دنگا بڑا کرے گا اسی ہے نا تیری عبادت کرنے واسطے اللہ پاک فرماتے نہیں انی اعلم ما لا تعلمون جو میں جاننا تسی نہیں جان دے میں تانوں بلایا اس واسطے نہیں تسی میں جو یہ مشورہ دیو کہ بندہ نہیں بڑھنا چاہیے اللہ جی پھر تسی سانوں کا تو بلایا ہے فرمایا میں تواڈے کول ایک وعدہ لینا چاہنا میں تانوں ایک حکم دینا چاہنا جی اللہ جی کی حکم ہے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ میں تانوں تا بنایا ہے جدوں میں بنا لواں نا آدم دے اندر میں اپنی روح ڈال دیوا خود تجھ سارے آدم کے سجدہ کرنا ہے بس میں تمہیں دسن واسطے بلایا جو ٹھیک ہو گیا اللہ رب العزت نے جناب آدم علیہ السلام دے وجود نو سامنے رکھیا وہ جندر اللہ پاک نے روح نو ڈالیا اپنی روح نو ڈالیا روح کی نو کہندے نے کل روح من امر ربی روح اللہ دا اذن ہے روح اللہ دا حکم ہے روح اللہ دا آرڈر ہے اللہ پاک نے جناب آدم دندر روح ڈالی تے حضرت آدم زندہ ہو گئے تے جدو جناب آدم زندہ ہوئے نے نا تے زندہ ہو دیا نال سب تو پہلا کام جناب آدم نے پلا کیڑا کیتا سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے زندہ ہو دیا نال سب تو پہلا نچ ماری چھینک آئی جناب آدم نو حضرت آدم نے چھینک لئی تے چھینک لے کے فرما دینے الحمدللہ الحمدللہ لہذا پتہ لگا انسان فطری طور تے اللہ دا شکر گزارے انسان فطری طور تے اللہ دا شکر گزارے یہ تے دنیا دے روڑیاں نے سانو رب تو دور کر دیتا ہے اور اپنے رب
وال لوٹا زبان جدو کھولے شکوا نہ کریا کر مالک دا تیری فطرت نہیں شکوا کرنا تیری فطرت نہیں تانے تیوڑا میں دینا بلکہ تیری فطرت دے وے زبان جدو کھولنی ہے صبر کرنا ہے زبان جدو کھولنی ہے شکر کرنا ہے زبان جدو کھولنی ہے ذکر کرنا ہے دل کو اگر چمکانا ہو تو کریے ذکر الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کوئی بتلائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی کس نے چمکتا دن بخشا راز سہانی کس نے دی اسی کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 دے قربان جاوا حضرت آدم نے چیخ لئی اور فرمایا الحمدللہ دیکھو اللہ پاک نے جواب اندر فرمایا یا رحمک اللہ اللہ پاک نے فرمایا یا رحمک اللہ آدم تیرے تے تیرے رب دیا رحمتاں ہومن ذرا اندازہ کردا جانا اللہ دا تے بندے دا پیار کڈا گوڑا ہے اللہ دا تے انسان دا تعلق کتنا گوڑا ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں پھر اللہ پاک نے جناب آدم نو علم سکھایا حضرت آدم علیہ السلام بنا تو بعد سب تو پہلا کام اللہ نے کیڑا کیتا ہے اللہ پاک نے جناب آدم نو علم سکھایا ہے علم سکھو کیونکہ انسان سب تو پہلا علم سکھیا ہے انسان نے اللہ پاک نے جناب آدم نے علم سکھایا کیڑا علم فرمایا وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين اللہ 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 پاک نے جناب آدم نو علم سکھایا لہذا پتہ لگا سانو بھی علم سکھنا چاہیے سانو بھی علم دے قریب آنا چاہیے سانو بھی چاہیے سی پھر علم حاصل کریے تے علم رب دے قرآن دا نام ہے علم نبی پاک دے فرمان دا نام ہے تے جے تسی آکھو نہیں جی انگلش بھی علم دا نام ہے تے جے انگلش بھی علم دا نام ہے تے انگریزاں دے جم دے بچے انگلش کیوں بول دے لے اگر یہ علم ہے اوتھے رہن والے تے جڑے جناب وہ جمدے نے انہاں نے تے کوئی بھی نہیں سکھاتا سکول ایک دن بھی نہیں جانتے تو انگلش بول دے لے انگلش علم نہیں ہے علم رب کے قرآن کا نام ہے علم میرے پیغمبر کے فرمان کا نام ہے اللہ اللہ میں قربان جاوا یہ فنون ہے یہ بھی ضروری ہے حاصل کرنے چاہیے اللہ اللہ میں قربان جاوا توجہ کرنا دراؤ اللہ پاک نے جناب آدم علیہ السلام نے علم سکھایا کہا علم الاسماء چیزاں دے ناماں دا علم ہے آدم انہوں سورج کہندے نے آدم انہوں چاند کہندے نے آدم انہوں ستارے کہندے نے آدم میرے پیارے آدم اے جڑے نے انہوں درخت کہندے نے آدم انہوں زمین کہندے نے اللہ پاک نے چیزاں دے نام جناب آدم علیہ السلام نے سکھائے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں تے پھر فرمایا آدم آؤ سامنے فرشتے بیٹھے نے جاؤ فرشتیاں دے کول چلے جاؤ تے فرشتیاں نو جا کے سلام آکھیا جے اگو جو کہنو یاد کر لیا جے حضرت آدم علیہ السلام فرشتیاں دے کول گئے اور جا کے فرماتے نے السلام علیکم اللہ اللہ تے فرشتیوں کو جواب اندر کہندے نے وعلیکم السلام ورحمت اللہ حضرت آدم واپس آئے ہاں آدم کی بڑے ہو اللہ جی میں جا کے آکھیا السلام علیکم ورنہ کو آکھیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ فرمایا آدم آج تو لگ کے تیری پشت بیچ جننے لوگ پیدا ہونگے سب دا
دا سلام میں ہی بنا دیتا ہے سب نو سلام دا طریقہ ہی سکھا دیتا ہے اتھوں دو گلاں سمجھ اندر آئیاں ایک تے سمجھ اندر آئی انسان نے سب تو پہلی جڑی بولی بولی گے وہ عربی بولی گے انسان نے سب تو پہلی جڑی لغت بولی گے نا وہ عربی لغت ہے تے دوسرا یہ بھی سمجھ اندر آیا کہ اللہ پاک نے سانو سلام والا بنایا ہے میری تے تیری کلام تو پہلے سلام ہے ایکسکیوز می تے باپ دی پیداوار ہے ہیلو 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 تے باپ دی پیداوار ہے نمستو نمستو تے باپ دے روڑے نے سب تو پہلا سلام ہے لہذا سلام نو عام کرنا چاہیے سلام نو عام کر دینا چاہیے میرے پیغمبر مدینے گئے تے کیا افشو سلام سلام نو عام کر دیو دو بندے ملو تے سلام آکھو چار بندے ملو تے سلام آکھو کسی نال گل کرو تے پہلے سلام آکھو جان لگو تے سلام آکھو حتیٰ کہ دو بندے ترے جان دیو درمیان اندر دیوار آ جائے اگے کٹھی ہو جاؤ تے سلام آکھو اپنے گھر جاؤ تے سلام آکھو کسی اور نے گھر جاؤ تے سلام آکھو کرے جاؤ گھر ویلا ہوے تے پھر بھی سلام آکھو بابو بابے لے کر میں سلام کہن دا کی فائدہ فرمایا خالی گھر وچ سلام تسی کہہ دیو گے جواب اللہ دے فرشتے دے چھڈن گے سلام نو عام کرو کیونکہ انسان دا پہلا تحفہ سلام پر ایتھے تے نویں نویں طریقے نکلے پینے کئیاں نے اپنے مذہب دی آڑ اندر اور کچھ سکھیا ہے سلام چھڈ کے کوئی اور طریقے اپنائے نے کسے نے اپنے کسے شے نو اگے رکھیا کوئی گل کردا ہے یہ ساریاں گلاں چھوڑو سلام نو عام کر دیو اللہ دی توفیق عطا فرمائے اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا قدرات تیزی گل میری سمجھ بھی آ رہی تانوں کہ نہیں آ رہی کیوں بھئی جڑی گل میں کر رہا میں ذرا نویاں نویاں گلاں کر رہا نا میں چاہنا بھی وہ کلیاں پرانیاں نہیں کوئی نویاں گلاں بھی تہاڈے علم اندر آ کیونکہ ساڈا اج کل دا حال ہے بھی خطیب نویں تو نواں ہونڈیا تے موضوع پرانے تو پرانی چلی جاتی ہے گلاں پرانیاں تو پرانی اللہ اللہ توجہ کرنا خدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا سیدنا حضرت آدم علیہ السلام دے سامنے اللہ پاک نے فرشتیاں نو کٹیاں کر دیتا فرمایا سجدہ کرو آدم دے اگے ساریاں سجدہ کیتا یہ سمجھ کے نہیں کرنا کہ اسی آدم نو سجدہ پہ کرنے یہ سمجھ کے کرنا ہے اسی اللہ دا حکم مان دے پیا اللہ 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 ساریاں سجدہ کیتا اللہ ابلیس نے انکار کر دیتا ابا واستکبرا تکبر کیتا تے انکار کیتا اللہ پاک نے فرمایا فخرج منها فإنک رجیم جا دفع ہو جا نکل جا تینوں کر دیتا گیا ہے ایتھوں دشمنی شروع ہو گئی انسان دی تے شیطان دی اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرت آدم چونکہ کلے سن اللہ پاک نے جناب آدم دی دائیں پسلی دے وچوں بھائی پسلی دے وچوں سیدہ حوا علیہ الرحمہ نو پیدا کر دیتا میری تواڈی ماں جی اللہ پاک نے پیدا فرمایا کلے جیسا نہ دل نہیں سی لگدا سیاڑے کہندے نے انشاءاللہ کلا روح بھی نہ ہوے اللہ پاک نے جناب آدم علیہ السلام دی بھائی پسلی تو سیدہ حوا نو پیدا کر دیتا تے نبی پاک فرماندے نے چونکہ ماں خبا جناب آدم دی بھائی پسلی تو پیدا کیتی گئی ہے نا تے پسلی وچ ٹیڑھا پن ہوندا ہے پسلی دے وچ تھوڑا جا ٹیڑھا پن ہوندا ہے وہ ٹیڑھا پن کبھی سیدھا نہیں ہو سکدا اس واسطے فرمایا اللہ دیاں بندیاں تے سختی نہ کریا کرو اللہ دیاں لوڑیاں تے سختی نہ کریا کرو اے رب دیاں بندیاں تے سختی نہ کریا کرو انہاں نال محبت نال گزارا کریا کرو نا اللہ اللہ کیونکہ جڑی گل ہے وے اونوں تسی مکا نہیں سکدے کڈ نہیں سکدے گزارا کرنا پے گا وہ جڑا بندہ ہے نا بندہ معافی منگے نا تو بندہ بیچارہ سیدھا سیدھا کہندا جی غلطی ہو گئی ہے تے معافی میں مانگنا معاف کر دیو تے بیبیاں بھیڑاں ماشاءاللہ جب مانگ بھی لین نا معافی تے ادھے گھنٹے دی بحث تو بعد معافی بھی جو منگنیاں چلو ٹھیک ہے پھر میں معافی مانگ لینی ہاں پر غلطی ہے تہاڈی سی
ہے غلطی ہے تہاڈی سی اللہ 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 میں قربان جاواں اس واسطے فرمایا ہے ایک گزارا کرو محبت دے نال تے میں کیا کرنا بھی جنوں تے بیوی لب گئی نا چنگی ماشاءاللہ اونوں شکر کرنا چاہیے تے جنوں ذرا ہور میں دی کو لب گئی ہے نا اونوں دو کم کرنے چاہیے نے نمبر 1 صبر تے نمبر 2 صبر ہے نمبر 1 صبر تے نمبر 2 صبر تیسری کوئی آپشن اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا حضرات ذی وقار غور کر دے جانا ذرا سیدنا حضرت آدم تے ماں جی حوا دو جناب جوڑا ہو گیا اللہ فرماتے نے بکنا یا آدم اسکن انت بدوجک الجنہ فکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين اے آدم تو تے تیری بیوی حوا تمہیں جنت اندر رہونا موج کرو جنت دے اندر جتھوں دل کردہ کھاؤ پیو نا لیکن اس درخت دے نیڑے نہیں جانا تیرا پھل نہیں کھانا اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے نے مستدرک کے حاکم پڑھدا تے آواں فرماتے نے حضرت آدم تے ماں جی حوا جنت وچ تھوڑی جی دیر رہنے اتنی کو دیر رہنے کہ فجر تو لگ کے جویں سورج غروب ہون دا ویلا ہے بس اتنی کو دیر جنت دے وچ رہنے نا اندازہ کرو نا یارو اندازہ کرو نا یارو میرے تواڈے ماں باپ اینی کو دیر جنت وچ رہنے تے شیطان کوئی بھی بارا نہیں کھادا جو کیویں بارا کردا ہے کہ دی اولاد پکی پکی جنت اندر رہے اس واسطے جو پورا ٹل لاندا ہے سانو روکن دا پورا ٹل لاندا ہے سانو گمراہ کرن دا پورا ٹل لاندا ہے جنت دے رستے وچ بیٹھ کے ابن آدم جنت وچ نہ چلا جائے اللہ اکبر اللہ پھر جناب شیطان نے پہلا حملہ کیڑا کیتا ہے اے بھی یاد رکھ لو شیطان نے پہلا حملہ بندے دے کپڑیاں تے کیتا ہے بندے دے لباس تے کیتا ہے سب تو پہلا حملہ انسان دے لباس تے شیطان نے کیتا ہے لہذا آج بھی یاد کر لیں یہ بات جو آپ کی بیٹی کے جسم سے کپڑے اتروائے میں بڑے بڑے غریب ویکھے نے اس دور اندر امیر بھی بڑے تے غریب بھی بڑے امیر ایڈا ہے کہ کپڑے دی مل دا مالک ہے غریب ایڈا ہے کہ پہن دی جڑی دی پہن ہے نا او دی بیچاری جڑی چونے قمیض پائیے او دے بازو تو بغیر ہی پائی پھر دیئے اینا کپڑا ہی کوئی نہیں کہ بازو بنا لوے امیر ایڈا ہے کہ کپڑے بڑا 2 ملہ نے غریب ایڈا ہے کہ دی بوٹی دے سر سے لینو چاہی کوئی دوپٹہ ہی کوئی نہیں اللہ 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 سب تو پہلا حملہ شیطان جڑا ہے وہ انسان دے لباس دے کردہ ہے آج بھی نوٹ کر لو آج جڑا ادارہ جڑا بندہ جڑا تیرے جسم تو کپڑے اتروائے سمجھ لو کہ وہ شیطان دا بیلی ہو سکتا ہے رب والا ہو سکتا کی خیال ہے وہ سکول جہاں پڑھانے والی خواتین جن کے اپنے کپڑے پورے نہیں ہیں فیساں ڈبل تو ڈبل نہیں اسی لب کو نہ سکولاں چ اپنے باڑاں نوں داخل کروانے ہاں کہ ساڈے بچے انسان بنن گے انسان کیویں بنن گے انساناں دا تے کام ہی نہیں ہے انسان جہاں ہوتے ہیں وہاں کپڑا ہوتا ہے لباس ہوتا ہے انسان دے جسم تو کپڑے لوان دی تعلیم شیطان دی تے جے تانوں کوئی آج کل پیر لب جاوے نانگے شاہ تے پھر ایتھوں تھلے بھی لتھے نے تے اتھوں تھلے بھی لتھے نے اجڑا انہاں کہ پایا وہ خرے کیوں پایا وہ کی وہ ولی کوئی نہیں جے گالے سیدھی پائی میں اپنے بزرگوں کی موجودگی میں کہوں گا انجدہ ولی نہیں انجدہ شیطان دا ٹولہ ہو سکتا ہے کیونکہ ولیاں دا تے کام ہی نہیں انسانہ دا ایک کام ہی نہیں انسان کے جسم سے کپڑے اتروانا اور کپڑے اتارنا یہ تو شیطان کا کام تے نانگے شاہ ولی کیویں ہو گیا اللہ ساڈی قوم نوں ہدایت عطا فرمائے اونچی آمین آکھو
یہ جڑے دے بہتے کپڑے لکھے ہونے اوڈا وڈا ولی بن جڑا گندا ہوئے اوڈا اللہ اللہ کو یہ نہ کہ میں ہمیں کردہ پہ آتا ڈے کسیلے قصور سے 3 سال پہلے بابا جی سان جڑے گدیاں گاڑا کر دے سان تو انہاں دے مرید کہندے ساڑے ایدیاں گاڑا بھی ساڑے لئی ثواب دا کام اللہ اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا میں جنہ باتاں دا ذکر کردہ پیا ولی کپڑے لا دے نہیں ولی اپنے وجود ننگا کر دے نہیں یہ ولیاں دا کم نہیں انسانہ دا کم نہیں اللہ اللہ ولی نہیں چوڑیاں پا دے وگاں دے گیت نہیں گاں دے ولی تے قرآن پڑھ دینے ولی تے قرآن پڑھ دینے وہابیاں کول آیا کر اللہ اللہ توجہ کرنا درا ہے تکبیر نعرہ تکبیر مصطفیٰ شان رب العالمین مسلک حق اہل حدیث قاری محمد بن یامین عابد صاحب اللہ اللہ شیطان نے ایسا بھلا کیتا ماں جیتے تے اور جناب آدم تے جسم دے کپڑے لوا دیتے اللہ دا قرآن کہندا فتافقاں یخصفان علیہما من برق الجنہ جنت دے پتیاں دل اپنے وجود نو کجیا اللہ فرما دے نے بھی تو زمین تے اتر جاؤ نا اللہ پاک نے جنت دے وچوں زمین تے کلا دیتا ایتھے کئی اقوال نے مفسرین دے مرخین دے ایک قول ہے سیدنا حضرت آدم تے ماں جی حوا ہندوستان دے علاقے اندر اتاریاں گئیاں اے بھی ادو ہندوستان اسی نا اللہ اللہ دوسرا قول ہے کہ جناب جد سیدہ حوا نو اتاریا گیا اور جدہ شہر بھی انہاں دی نسبت دا نام جدہ رکھیا گیا ہے اللہ اللہ تیسرا ایک قول بھی ہے کہ مکہ مکرمہ دے اندر سیدہ حوا اور جناب آدم علیہ السلام نو اتاریا گیا اور جڑا جبل رحمانہ اس مقام تے آکے انہاں اللہ پاک دے کڑو توبہ کی تھی سیدنا حضرت آدم علیہ السلام فرما دے نے اللہ اسی تینوں ناراض کر بیٹھے ہاں اسی منانا چاہنے ہاں تے معافی منگنا چاہنے ہاں اللہ فرما دے نے پھر کیوں نہیں منگدا معافی آدم اللہ منگا کیویں مینوں منگن دا والی نہیں ہوندا اللہ مینوں نہیں پتہ معافی کیویں منگی دیئے فرمایا آدم نے تینو سکھانا معافی دا طریقہ فرمایا فتلقا آدم من ربی کلمات فتاب علیہ انہو هو التواب الرحیم اسی آدم کو کلمات سکھائے ایتھے بھی بڑے روڑے نے کڑا کڑا کنڈا بندہ کڑے تے کڑا نہ کڑے آخی حضرت آدم نے لکھیا بے کیا سی اتے جناب کو جملہ یا نبی پاک دا وسیلہ پایا نا 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 حضرت آدم نے جو پڑھیا او قرآن وچ لکھیا ہے ویرو لڑم دی گل کا دیئے روڑے دی گل کا دیئے ایتے صاحب قرآن وچ لکھیا ہے کہ حضرت آدم نے کی پڑھیا حضرت آدم پڑھ دینے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے پڑھیا جناب آدم نے اللہ اللہ آدم نو جنت تو کلی آدمی تے کر کر کے سجدے نشان پہ جبی تے تا پھر رب نے آدم نو معافی عطائی تا پھر رب نے آدم نو معافی عطائی اور رب سب دی کردہ دے مشکل کشائی محتاج رب دی اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ پاک نے توبہ قبول کر لئیے صلح ہو گئی ہے رحمتہ وسن لگ پہنگا نے اللہ ہشی خوشی زندگی گزارن لگ پہنے اللہ پاک نے پھر اولاد بھی دے دی جناب آدم علیہ السلام نو دو بیٹے عطا فرمائے
ایک دا نام قابیل رکھیا، ایک دا نام حابیل رکھیا۔ اللہ کو اکبر، اللہ میں قربان جاواں، قابیل بھی جوانی چڑھیا، حابیل بھی جوانی چڑھیا۔ اس جناب اس دور اندر قربانیاں دے سلسلہ نہیں سندا جڑا ساڈا سلسلہ ہے، آپ دی بکرا لہانا ہے، ذبح کرنا ہے تے کھا جانا ہے، نا نا وہ جناب گوشت بنا کے ایک اونچی پہاڑی تے رکھ دتا جاندا، آسمان تو بجلیاں دی جدا گوشت اچک لیندی او قبول ہو جاندا، دوسرا مردود ہو جاندا۔ دونوں پترا قربانی کی تھی، قابیل نے بھی حابیل نے بھی۔ حضرت حابیل دی قربانی اللہ دیا مقبول ہو گئی، قابیل دی قربانی مردود ہو گئی۔ وہ دی وجہ بڑی، قابیل نے ایک ماڑا جا جانور کسے نہ کم دا جانور اللہ دے رستے دیتا، تے حضرت حابیل نے سونا جانور اللہ دے رستے دیتا۔ یہ بھی کئی بندیاں نو عادت ہوندی ہے نا، خسریاں تو سٹنے ہوتے نویں نویں نوٹ، کجری تو سٹنے ہوتے نویں نویں نوٹ، اور کتنے لاڑے ہوتے نویں نویں نوٹ، تے یہ مدرسے نو دین دی جناب پہ جائے نا، پھر پہلے ادھر لی جیب چیک کردا ہے، پھر ادھر لی کردا ہے، پھر ایک ہور جیب ہے، پھر وہ چیک کردا ہے، اوتھوں پھر کڈدا ہے نوٹ جنوں کوئی نہ 50 کتےواں لگیاں ہوئیاں ہوندیاں نے، تے جناب 10 دا 20 دا نوٹ وہ بھی پھر ہولی ہولی ہاتھ کر کے دیندا ہے، ایک ہاتھ دل تے رکھ کے تے مسا پاٹا پرانا کسے نہ کم دا نوٹ مسیتے دیندا ہے، اللہ دے گھر چ دیندا ہے، او جنوں کوئی نہ لوے اونوں رب دے گھر چ جناب کھلیا کے خرچ کردا ہے۔ نا نا نا، اللہ دے رستے چ مال سونا خرچ کریا کر، مسجد و مدارس تے چنگا مال لایا کر۔ اللہ اللہ اللہ۔ قابیل نے مارا جان سیرڑا جا جانور ذبح کیتا تے حابیل نے چنگا جانور کیتا، حابیل دی قربانی قبول ہو گئی۔ قابیل دے دل وچ حسد آ گیا، بغض آ گیا، دعا کرو نا اللہ حسد تو بچائے۔ حسد والی بیماری بڑی گندی بیماری ہے، اللہ دی زمین تے سب تو پہلا قتل حسد دی وجہ تے ہویا ہے، اور آج کل بھی حسد بڑا ہے، اور آج کل حسد خاص کر مولویاں وچ بڑا زیادہ پایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور دیکھو نا میں گفتگو کر رہا ہوں، حضرت مولانا قاری زبیر صاحب ماشاءاللہ گفتگو سن رہے نے، نار دعاواں بھی دیندے پے نے۔ اللہ اللہ، ورنہ مولویاں دا حال ہے، مولوی ایک تقریر کردا ہوندا ہے تے دوسرا ہی جو اکھاں پھاڑ کے ویدا ہوندا جویں بھوکی گاں کتابے ول ویکھدی ہے۔ اتنا حسد آ گیا مولویاں وچ، دعا کرو اللہ پاک کی حسد دی بیماری ختم کر دے وے۔ اللہ اکبر اللہ، میں قربان جاواں حسد دی بنا تے قبیل کہن لگا میں تینوں قتل کر دیواں گا۔ حابیل کہن لگا نا ویر نا نا انج نہیں کرنا، ولی آکھا میں تینوں قتل کر کے چھڑنا ہے۔ حابیل کہن لگا ٹھیک تیری مرضی ہے، پر میں تیرے اگے ہاتھ بھی نہیں چکنا، میں تیرے اگے ہاتھ بھی نہیں چکنا۔ بھرا بھراواں اگے ہاتھ چک دے چنگے نہیں لگدے، بھرا بھراواں اگے ہاتھ چک دے چنگے نہیں لگدے۔ ویر ویراں دے دردی ہوندے، اور ویر ویراں دے دردی ہوندے، تے ویر ویراں دیاں باواں، اور ویر ویراں دے دردی ہوندے، تے ویر ویراں دیاں باواں، تے باپ سراں دے تاج محمد، تے باواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ چکنا میرا پرا، تو مینوں مار ہے جو مرضی کر، میں ہاتھ نہیں چکنا۔ یہ اس دور دا ویر ہے، اس دور دا ویر ہے جن نے سبق دیتا ہے برا برا گیا تو نہیں چکنا چاہیے، برا نو برا نہ لڑنا نہیں چاہیے۔ آج تے برا براواں دا خون کر دینے، آج تے برا براواں دے بچے اغوا پہ کر دینے، آج برا براواں دیاں جناب براواں تے کیس پہ کر دینے، رشتے کھوکھلے ہوندے جاندے نے، وقتاں پھکیاں پیندیاں جاندیاں نے، خون سفید ہوندے جاندے نے۔ قبیل بعد نہ آیا، قبیل نے اپنے بھائی حابیل دا قتل کر دیتا، اور قتل کرن تو بعد انہوں سمجھ نہ آوے کہ میں ڈیڈ باڈی دا کی کرنا ہے۔ پہلا بندہ رب دی زمین تے مریا ہے، پہلا بندہ قتل ہویا ہے، سمجھ نہیں آندی پئی کی کرنا۔ اللہ پاک نے ایک کبے نو بھیجیا ہے، فبعث اللہ غرابا، ایک کبے نے دوسرے کبے نو ماریا، انہیں زمین دوچ نر زمین نو کھودیا، پھر خود مرے ہوئے کبے نو وچ لٹایا، اتے مٹی پا دیتی۔ قبیل لوگ کے سارا مندر بے خدا پیا سی، انہیں بھی کر کے جناب گڑا کھودیا،
گڑا کھول کے جناب حبیب وچ لٹا دیتا پھر اتے بہ کے رون لگ پیا ہائے میں کڈا وڈا ظالم ہاں کڈا وڈا برا بندہ ہاں کہ میں اپنے بھرا نو جناب مار بیٹھا ہاں تے اپنے بھرا دا مینوں کچھ کرن دا طریقہ بھی نہیں ہوندا مینوں تے دفن کرنا بھی نہیں ہوندا اپنے بھرا نو بڑا رویا کبیر لیکن ہن رونا کس کام دا اب پچھتائے کس کام جب چڑیاں چگ گئی کھیت ہن رون دا فائدہ کوئی نہیں نبی پاک فرماندے نے اللہ پاک نے اس دن تو لگ کے قیامت دیاں قدماں تک جڑا والا بندہ قتل ہوئے گا نا ہر قتل دے اندر برابر دا گناہ قبیل نو ملے گا کیونکہ اللہ دی زمین تے پہلے قتل دا رواج قبیل نے شروع کیتا ہے اللہ نے قربان جاواں ابن سعد دا لکھیا ہے طبقات ابن سعد دا لکھیا ہے حضرت آدم علیہ السلام ایک پہاڑی اتے ریا کر دے سن اتلے پاسے جناب حبیل دی اولاد تے جناب حبیل نیچے قبیل دی اولاد ہے جدو جناب حبیل دا قتل ہویا سیدنا حضرت آدم نے اپنے بیٹے قبیل نال تعلق ختم کر دیتا اور حبیل دی اولاد نو آکھیا خبردار تسی جناب کدی بھی قبیل دی اولاد نو نہیں ملنا اللہ اکبر اللہ جناب آدم کو پریشان رہن لگ پے غم زدہ رہن لگ پے اللہ فرماتے نے میرا آدم کیوں ٹینشن لے گئے کیوں پریشان رہن لگ پے اللہ سنیا میں پریشان نہ ہوا تے کی کرا ایک میرا بیٹا قتل ہو گیا ہے ایک قاتل بن گیا ہے ایک مقتول بن گیا ہے اللہ غم بڑا دیا دے اللہ دادا غم تے بندیاں نو بڑھیاں کر کے رکھ دیندا ہے اللہ دادا غم تے بندیاں دیاں کمرہ جھکا کے رکھ دیندا ہے اللہ میں غم زدہ میں وجہ تو فرمایا ہے میرے آدم میں دساں غم دور کرم دا طریقہ کیے جی اللہ جی کی طریقہ سن لو طریقہ رب دی زمین تے پہلے بندے نے اپنے غم دا علاج کیویں کیتا اللہ فرماتے نہیں آدم فصل کنج نماز پڑھ رہے ہیں فرمایا یا آدم فصل فإن فی الصلاۃ شفاء اے میرا پیغمبر آدم نماز پڑھنا میں نماز اندر غم دا علاج رکھیا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے نماز پڑھی اللہ نے دل ہولا کر دیتا پھر پڑھی اللہ نے اور ہولا کر دیتا حتیٰ کہ جناب آدم علیہ السلام دا سارا دل دا غم ختم ہو گیا اللہ پاک نے پھر خوشیاں دے دیتیاں اللہ پاک نے پھر ایک اور پتر جناب آدم کو عطا فرمایا وہ دا نام جناب آدم نے شیس رکھیا شیس مانا اللہ دا تحفہ شیس مانا اللہ دی طرف عطیہ اللہ میں قربان جاواں جناب دے شیس بڑے نیک اللہ دے نبی بڑے اللہ پاک نے نبوت نال سرفراز فرمایا اللہ میں قربان جاواں سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نو ایک دن اللہ پاک نے انج کر کے جناب آدم دی کانڈ تے ہاتھ پھیریا تے جناب آدم دی نسل وچ جنی اولاد پیدا ہونی سی نا سب دیاں روحاں اللہ پاک نے جناب آدم دے سامنے کر دتیاں سارے دے متھے چمکن لگ پے فرمایا آدم ویکھ لیا دے پتر آدم ویکھ لے تیری اولاد تیری نسل تے تیری اولاد وچوں قیامت تک جڑا آخری بندہ بھی پیدا ہونا ہے میں سارے تیرے سامنے کر دیتے نے ذرا ویکھ لینا نو حضرت آدم علیہ السلام نے ویکھیا ادھروں ویکھن لگے تے ایتھے آ کے ایک روح بڑی سونی لگی پھر ادھروں ویکھن لگے تے ایتھے آ کے روح بڑی سونی لگی اللہ سنیا بار بار میری نظر ہے میرے پتر تے ٹک دیا روح کون ہے اللہ فرماندے نے دا نام داؤد ہے اے بھی میرا نبی ہے اے دا نام داؤد ہے اللہ عمر کتنی ہے فرمایا عمر میں 7 سال دتی ہے اللہ سنیا ایڈا سونا میرا پتر ہے عمر تھوڑی کا تو دیتی گئے میری زندگی دے 40 سال میرے پتر نو دے دیو فرمایا ٹھیک ہے اللہ وقت گزردا گیا حضرت آدم دی زندگی دے بیڑے مک گئے نا ملک الموت آیا آؤ جی اللہ کول چلیے فرماندے نے اجے 40 سال میرے رہندے نے ایڈی چھیتی تے فرشتہ کہن لگا جی 40 سال تسی آپ دے پتر داؤد نو دتے نے 40 سال تو تسی انہوں نے دیتے نے تے کہنے لگے نہیں میں تو بھی پورے کر کے جانا ہے
میں تو بھی پورے کر کے جانا ہے یہ دنیا شے ہی جدی دل لگ جاندا ہے بندے دا دنیا دے اندر اللہ اللہ پر یاد رکھ لے پویں جنہ مرضی دل لا لے دنیا بندے دی بن نہیں سکدی دنیا نہیں بندی بندے دی ایویں بندہ جانی دنیا دا ایتھے لوگ بڑائی پھر دینے اڈا فانی دنیا دا اللہ اللہ میں قربان جاواں فرمایا آدم کوئی گل نہیں اسی تانوں اپنے کولوں 40 سال دینے ہاں 40 سال بھی جناب آدم نے پورے فرمائے پھر اللہ دی طرفوں موت والا وعدہ آ گیا حضرت آدم علیہ السلام فوت ہو گئے آپ دا جنازہ آپ دے بیٹے شیش نے پڑھایا دیکھنا کڈا مقدرہ والا بات ہے باپ بھی نبی ہے بیٹا بھی نبی ہے باپ فوت ہویا پیا ہے بیٹا جنازہ پڑھادا پیا ہے اوے حبیب آباد وچ رہن والے بزرگوں اوے بابیو گل سنو نا تہاڈے اندر جڑا بابا وہ بڑا فائدے مند تے بڑا کلمند بابا ہے جس بابے نے اپنا بیٹا کوئی اس قابل کر لیا ہے کہ جدوں بابا مر جائے وہ نماز جنازہ پڑھا لوے وہ بابے دے مقدراں نو سلوٹ ہے اس بابے دی قسمت نو سلوٹ ہے کہ جن نے اپنا ایک پتر اس قابل کر لیا ہے کہ فوت ہو جان تو بعد جنازہ پڑھا لوے تے جنہاں نہیں کیتا جو تو بعد اپنے بیٹیاں نو اس قابل بنا لو گھرے جا کے کھڑے پہ جاؤ نا جائیداداں پیچھے بڑے روڑے پا دیو گھرے جا کے اپنے پتر نو کہے میرا بیٹا 2 کام کر لے نماز پڑھنی سکھ لے نماز والا بن جا نماز جنازہ دا طریقہ سکھ لے تاکہ میرا پتر میں مر جاواں تے تو میرا نماز جنازہ پڑھاویں ہاں میں مننا مینوں بھی نماز جنازہ دا طریقہ ہوندا ہے قاری صاحب نو بھی ہوندا ہے مدنی صاحب نو بھی ہوندا ہے سارے نو ہوندا ہے لیکن یاد رکھ جویں پتر منگ سکدا ہے دعاواں اوویں اسی نہیں منگ سکدے مداو جو ہوندا ہے نا ابے دی میت پئی ہووے تے پتر جنازہ پڑھاوندا پیا ہووے تے رو رو کر کے رب کولوں دعاواں کرے اس واسطے میری مجلس اندر بیٹھن والے بابیو تے میری پردے دے اندر بیٹھن والیو ماؤ اپنے گھر اندر جا کے اپنے بچیاں نال کھیڑے پہ جاؤ اپنے بچیاں نوں نماز تے لگاؤ نماز جنازہ دا طریقہ سکھاؤ نماز دا طریقہ سکھاؤ اوے وہ بھی کوئی بندہ ہے جڑا نمازی نہیں وہ بھی کوئی پتر ہے جڑا نمازی نہیں وہ بھی کوئی بابا ہے جڑا پتہ نہیں نہ لوگاں دی صبح کیویں ہوندی ہے جے لوگ نماز نہیں پڑھدے لو گل مکا دیواں اللہ جملہ معترض آ گیا ذکر کر جاواں حضرت مولانا سید ستیر شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی ہے نا 2-3 ہفتے پہلے ایک میٹنگ کے اندر اسی کٹے ہوئے ہیں اللہ تو نہ بڑا جی واقعہ سنایا فرماتے نے پرانی گل ہے میرے علاقے کے اندر ایک فوجی ہوگی تو میں نے فون آیا شاہ جی تسی جنازہ پڑھانا ہے فرماتے نے میں موٹر سائیکل میں کک ماری تو میں جناب ایک اور مولوی صاحب نو نال لیا اسی موٹر سائیکل سے نماز جنازہ پڑھان چلے گئے میت اگے پئی ہے تو میں اللہ اکبر کر کے جنازہ شروع کیتا ہے نا اللہ فرماتے نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایتھے آ کے مینوں بھول گیا مینوں لفظ نہ آوے کہ کی پڑھنا ہے فرماتے نے میں بڑا سوچیا پر میں نے سورہ فاتحہ بھول گئی ہوندی کوئی نہیں مگر کھلوتے مولوی نے میں حکمہ دیتا لیکن میں نے پھر بھی میری زبان تو فاتحہ جاری نہ ہوئی انج لگدا ہے جویں میری زبان تو لفظ ہی کھول گئے نے فرماتے نے میں نماز جنازہ وچ چھڑ دیتا او جڑا مگر بندہ کھڑا سی نا مولانا اونوں میں کہ یار پتہ نہیں میرے کول تے پڑھائی نہیں جاندا پیا تو اگے آ جا اونوں اگے کھڑا کر دیتا ہے فرماتے نے او نماز جنازہ پڑھان لگ پے وہ بھی مالک یوم الدین تی آ کے رک گیا میں لکمے دیواں دے کولوں پڑھیا نہ جاوے آکھ کیوں نے بھی نماز جنازہ چھڑ دیتا ہے اسی دوویں مولوی ایک پاسے ہو کے کھلو گیا ایک عام ماسٹر صاحب اگے بندے نے انہاں جناب جہری نہیں سری نماز جنازہ پڑھا دیتا ہے فرماتے نے میں بڑا پریشان ہویا ہوں وجہ کی بنی ہے ایویں کو بھولن والی صورت جڑی بھول گئی ہے فرماتے نے تحقیقات تو بعد پتہ لگا جڑی میت ہے جڑا بندہ مرے آئے اس بندے نے زندگی دے وچ کدی ایک نماز بھی نہیں پڑھی ایک نماز بھی زندگی چ نہیں پڑھی اللہ اللہ علماء دی زبان تو دعاواں ہی روک دیندا ہے
کوئی نوائے وقت دی خبر نہیں، جاؤ بندہ آج بھی موجود ہے، ایسی بات بیان نہیں کر رہا جو بندے تک پہنچے نہیں۔ شاہ صاحب آج بھی اللہ کی زمین پر موجود ہیں، یہ آپ کے لیے عبرت ہے۔ اے بابیو کم از کم آپ نمازی بن جاؤ، اپنی اولاد نو نمازی بنا جاؤ، اس قابل اپنے پتر نو کر جا کہ تیرا نماز جنازہ پڑھائے، اپنے پتر نو نمازاں تے لا جا، تو قبر چ پیا ہوئے تیرا پتر نماز پڑھے، قرآن پڑھے، اللہ پاک تینو قبر اندر سکون دے دے۔ اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا ہے، میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔